جو اس ترقی یافتہ دور میں جی رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے بھائی؟ جی بھائی، میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں۔ پہلے لوگ کتنے بخیل تھے، جن کے لیے کار پولیس تو درکنار ایک سائیکل بھی دینا پسند نہیں کرتے تھے۔ اچھا ہوا دنیا سے فرسودہ خیالات مٹ گئے اور دنیا نے ایک نئے راستے پر قدم رکھا، جہاں طرح طرح کی آرائش و زیبائش اور قسم قسم کی نئی ایجادات ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ اپنے بیٹوں کی شادی کسی مالدار گھرانے میں دھوم دھام سے کروں تاکہ زیادہ سے زیادہ جہیز ملے۔ ارے بابا جی، کیوں اس قدر پریشان حال نظر آ رہے ہیں؟ کیا کسی کو تلاش کر رہے ہیں؟ آپ تو صرف لوگوں کو گھور گھور کر کے دیکھ رہے ہیں اور کچھ بول نہیں رہے۔ آخر کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہو یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو بیان کیجئے۔ ہم نوجوان لوگ تو آپ ہی کی خدمت کے لیے ہیں۔ آپ کہیں، آپ کی تمام باتوں پر توجہ دی جائے گی۔ ارے کا کری بیٹا، ہم تے ویسا پریشان ہن اور گھر کے حالت سے اور پریشان ہوئی گئے ہن۔ کئی بٹیاں بالغ ہوئی گئی ہن، جکرے شادی کے لیے بہت سالوں گھومی تھن، لیکن کونو رشتہ نہیں مل پاوت ہے۔ آجو وہی کی رانس نکلے ہن، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کرم ہوئی جائے اور کونو رشتہ مل جائے۔ اگر تو لوگ ہمار کونو مدد کرنا چاہتے کرو، بڑی مہربانی ہوئی۔ تو لوگ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کری۔ ارے بابا، بس اسی چھوٹی سی بات کے لیے آپ اس قدر پریشان ہیں؟ مجھے تو آپ کی حالت پر بہت ترس آ رہا ہے۔ اگر آپ اس علاقے میں کسی پڑھے لکھے آدمی سے ماسٹر دلتر کا نام پوچھ کر میرے یہاں آ جاتے تو آپ کو اتنی زحمت ہی نہ اٹھانی پڑتی۔ اس علاقے کے تو تقریباً سبھی لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میرے دو بیٹے بالکل جوان ہیں، جن کے رشتے مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں۔ ارے یہی تو کہے لچک منگنی پڑتی ہے۔ ارے بیٹوا، بات یہی طے کی ہے اور لین دین کی چیز یہی طے ہوئی جائے تاکہ ہم یہی وقت انتظام میں لگ جائیں۔ تو ہمار حالت دیکھتا ہو کتنا مجبور اور پریشان ہے۔ بابا ٹھیک سوچ رہے ہیں، میری بھی یہی رائے۔ اچھا تو آپ جہیز میں کیا کیا سامان دیں گے تاکہ اسی وقت سے اندازہ ہو جائے؟ کیونکہ میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ انہوں نے گزشتہ سال اپنے بڑے بیٹے کی شادی کی ہے، اس میں کار، فریج، واشنگ مشین، سلائی مشین وغیرہ بہت سے قیمتی سامان ملے ہیں۔ اور پھر یہ کہ آپ کو معلوم ہے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، سامانوں کے قیمت میں گرانی آتی جا رہی ہے، تو بھلا بیٹوں کی قیمت میں گرانی کیوں نہیں آئے گی؟ جبکہ بیٹے تو بہت ہی محنت سے پیدا ہوتے ہیں۔ ارے اس سے بہتر جواب تو ہمیں ملتا نہیں، ہم کونوں رنگ چل جاتے ہیں۔ بابا ناراض مت سنیے ذرا، آخر کیوں بھاگے جا رہے ہیں؟ ارے جو کولر مانگا، کولر واشنگ مشین۔ ہم لوگوں نے کون سی ایسی بات کہہ دی جس سے آپ بالکل دل برداشت نہ ہو گئے، جبکہ آپ تو تجربے کار آدمی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے آپ سے ہوائی جہاز یا ٹرین کا مطالبہ نہیں کیا ہے، بلکہ انہیں چیزوں کا مطالبہ کیا ہے جو رائج ہے تاکہ آپ کے لیے زیادہ بھاری نہ ہو۔ ارے کا کری، جب ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں تو کا ہم کری؟ ہم صرف 300 پورن کی سائیکل اور 25 روپے گھڑی کے انتظام کہلے رالی کا دیکھی بات دیکھا، اتنا محنت سے 25 روپیہ خرید لے رالی گھڑی، دیکھا وہ غائب ہو گیا کا، دیکھا ملا لیا با۔ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ آپس میں بحث و مباحثہ اور بے دلیل کی باتیں کر رہے ہیں۔ رکو، میں مولانا صاحب کو بلاتا ہوں، وہ آ کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں۔
हेलो, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप खाली हैं? जी भाई खाली तो नहीं था, एक प्रोग्राम में मैं जा रहा था। मौलाना साहब, नूरुल हुदा मदरसा के अंदर एक जहेज के ताल्लुक से मसला फंस गया है। जी आप आ जाते तो बहुत अच्छा होता। जी, अगर जहेज के ताल्लुक से है ये भी दिल्ली का माहौल तो हम आ ही जाते हैं, वरना मैं खाली नहीं था। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तुम दोनों जाओ, मौलाना साहब को लेकर आओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी भाई, इस मकसद से आप बुलाए। मौलाना साहब देखिए इन लोगों को, ये दोनों इस बूढ़े को परेशान कर रहे हैं काफी देर से, और ये बूढ़ा अपने लड़के की शादी के लिए निकले थे और ये दोनों जहेज में बहुत मोटी रकम मांग रहे हैं। आप इन लोगों को समझा दीजिए। और दुनिया के अप टू डेट मुसलमान, तुम लोग अपने आप को क्या समझ रहे हो? तुमने शादी और निकाह को, जो कि इस्लाम में एक इबादत है, अपने घर की लाउडीस पर रखा है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म। अभी मैं इस्लाह मुआशरा के सिलसिले से एक प्रोग्राम में जाने वाला था, मगर जैसे ही मेरे रफ़ीक ने मुझे इत्तला दी कि एक गरीब बुढ़ा जो अपने बेटे की रिश्ते के लिए आया था, तो आदमी उससे उलझ रहे हैं, तो मेरे दिल से रहा ना गया और मैं प्रोग्राम मुलतवी करके यहाँ आने की जुरात हासिल की ताकि तुम लोगों का दिमाग ठिकाने लगा दूँ। अरे मौलवी साहेब, तोहार बहुत बहुत शुक्रिया कि तू लोग हमरे वजह से इतना तकलीफ उठैला। इली हमरे तरफ से 1 रुपया। इली 1 रुपया और कहीं जाके पान खा ली, और हमारे बिटिया की शादी कौनो अच्छे घरे लगा दी। ई दलितर की है, हम शादी ना करें। थोड़ी देर खामोश रहे। इस दौरान इधर उधर की बात जरा मत कीजिए। मुझे जरा इन मौलाना साहब से बात करने दीजिए, जो बड़ा कर्मफल से बातें कर रहे हैं। मौलाना साहब, आपने जो तर्ज गुफ्तगू अपनाया है, मुझे उससे सख्त तकलीफ हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर किसी शख्स के पास इतनी वसाअत ना हो कि दौरे हाजिर के रिवाज के मुताबिक शादी करे, तो उसे शादी की क्या ज़रूरत, वो शादी ही ना करे। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए यही मुनासिब है कि लोगों से अलग थलग होकर खलवत में जाकर अल्लाह की इबादत करें। उन्हें तो दुनिया के इन झमेलों में पड़ना ही नहीं चाहिए। अरे आप कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? आप अपनी हिमाकत खुद ही लोगों के सामने जाहिर कर रहे हैं। सच है, तामत सुखन नगुफ्ता बाशत ऐबो हुनश नगुफ्ता बाशत। ऐसा लगता है कि आपको इस्लाम और इसकी तालीमात से दूर का भी वास्ता नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि तजर्रुद और रहबानियत, सन्यास और दुनिया बेसारी से इस्लाम को दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं है। आक़ाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला रहबानियत फिल इस्लाम फरमाकर उन लोगों पर लतीफ़ तंज फरमाया है जो खुदा तलबे के लिए तर्क दुनिया ज़रूरी समझते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को मुखातब करके फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज, कि तुम में से जिसे शादी की ताकत है उसे शादी कर लेनी चाहिए, इससे निगाह नीची रहती है और शर्मगाह की भी हिफाजत होती है। और मज़ीद सुनिए जनाब, एक हदीस में फरमाया गया है, मन कान मूसिरन लिअन यतज़व्वज तुम्मा लम यतज़व्वज फलैसा मिन्नी, कि जो शख्स शादी की इस्तिताअत रखने के बावजूद भी उससे गुरेज करे तो हम में से है ही नहीं।
ان تمام احادیث کے سامنے آ جانے کے بعد آپ لوگ ذرا اپنے گریبان میں سر ڈال کر سوچیں کہ آپ دنیاوی مال و اسباب کی رو میں بہہ کر جو کچھ کہتے چلے جا رہے ہیں، کیا آپ کی باتیں قرآن و حدیث سے میل کھاتی بھی ہے یا نہیں؟ مولانا صاحب، آپ تو اپنی ساری باتوں کا نشانہ مجھے ہی بتاتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ میں ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگ اس جہالت میں مبتلا ہیں اور اسلام کے احکام سے بے خبر ہیں، مگر آپ ہیں کہ اس طریقے سے مجھے مخاطب بنا کر تقریر کر رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے گویا میں ہی ان رسم و رواج کا موجود ہوں اور دنیا میں مجھ سے زیادہ برا آپ کی نظر میں کوئی ہے نہیں۔ میرے بھائی، آپ ناراض مت ہوں، میں صرف آپ کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں بلکہ میں ایک حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں جو تمہارے لیے، خصوصاً تمہارے ہم مشرب چیلوں کے لیے عموماً ایک اصلاحی پیغام ہے۔ سنو اور غور سے سنو۔ معیار زندگی کی ہوس نے نکاح جیسے آسان تر مسئلے کو دشوار بنا کر رکھ دیا ہے۔ معاشرے میں یہ رجحان عام ہوتا جا رہا ہے کہ شادی نوکری پر موقوف سمجھی جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں نکاحوں پر جو اثر پڑ رہا ہے وہ بالکل روشن کی طرح آیا ہے۔ ہاں مولوی صاحب، آپ بالکل حق بات کہا جاتا، یہ بات ہمارے دل میں لگے والی بات، بلکہ ہم نہیں پورا ہی دیکھے والے آپ کے بات کے بہت پسند کرت ہیں۔ کہا بھائی لوگ، مولوی صاحب ٹھیک کہت ہیں۔ مولانا صاحب، آپ نے نکاح کے بارے میں جو باتیں بیان کی اور احادیث سے اس کا ثبوت دیا وہ واقعتاً قابل تسلیم، اور اب تک میں ان باتوں سے ناواقف تھا، لیکن ابھی بھی میرے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آپ لوگ جہیز دینے اور لینے سے روکتے کیوں ہیں، جبکہ جہیز میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جہیز سے غریبی کا خاتمہ ہوتا ہے، اقتصادی ترقی ہوتی ہے، اور کتنے غریب و محتاج اور نادار قسم کے لوگ جن کے اولاد کا رشتہ کسی مالدار گھرانے میں ہو جاتا ہے، ان کے گھر کی مخلوق الحال ہی دور ہو جاتی ہے اور وہ خوشی و مسرت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور کتنے گھر ایسے ہیں جن کے گھر کے آنگن میں اندھیرا ہوتا ہے، مگر جب وہ صاحب ثروت سے ملتے ہیں تو ان کے گھر کے آنگن میں اجالا ہو جاتا ہے، ان کا گھر جگمگانے لگتا ہے۔ آخر یہ کچھ ایسی کس چیز کی بدولت ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا اصل سبب نکاح اور جہیز ہے، اور پھر یہ کون نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی اور داماد خوشحالی سے زندگی بسر کریں۔ اس جیسے سڑیل بڈھے اور بکیل ایسے ہو سکتے ہیں جو اپنے داماد کو 300 روپے کی پرانی سائیکل اور 25 روپے کی پلاسٹک والی گھڑی دے کر خود بھی تنگی کی زندگی گزار رہا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی تنگی میں رکھنا چاہتا ہے۔ ارے کیا کری، جب ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں تو ہم کا چوری کر کے ڈاکہ مار کے تارے سنتک کار کے انتظام کری، کلور کے انتظام کری۔ ارے ہم کونوں غریب کے گھرے شادی کیلے وہ ہمیں ٹھیک، لیکن تورے جیسے دلندر کے گھرے ہم شادی نہ کرا۔ تم دونوں بہت بڑے حریص اور لالچی طبیعت کے انسان معلوم ہوتے ہو، تبھی تو جہیز کی ساری خرابیاں تم لوگوں کی نگاہ میں بھلی معلوم ہوتی ہے۔ تم لوگوں کی نگاہ اس بات پر تو گئی کہ مالدار گھرانے سے رشتہ ہو جانے سے مال و اسباب میں زیادتی ہوتی ہے، آنگن میں اجالا ہوتا ہے، مگر تم نے یہ نہیں سوچا کہ جہیز لانے والی بیوی کا طرز معاشرت اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رہتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دولت کی نشے میں آقا اور اپنے شوہر کو غلام سمجھنے لگتی ہے، اور جب